أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قانون خدا کا عالم اور اس کے بعد عامل بن کر دکھانے کا وہ حقیقت کشا علم تھا جس کو 23 برس کی روح فرسا محنت کے بعد عرب کی امی بے ہتھیار اور بیدار قوم نے پا کر روئے زمین کے 36,000 شہر 12 برس کے اندر سر کر لیے تھے۔ اعمال خدا کے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کا تو رائے امتیاز ہو گیا تھا۔ اس کی تلاش میں چین اور روم ایک کر لیے گئے۔ مرد اور عورت سب اسی رنگ میں رنگے گئے تھے۔ خدا کی بنائی ہوئی اشیاء سے طلب عمل کرنا، ان کا علم حاصل کرنا جزو ایمان بن گیا تھا۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، کہ زمین و آسمان میں مومنین کے لیے نشانیاں چھپی۔ آج یہی اسلام اگر کسی بڑی بڑی پگڑیوں والے مولوی حضرات اور اماموں اور آمین بالجہر اور رفع یدین کے بحثوں پر تو دوسری طرف شدید العقاب خدا اپنے سب اگلے دیے ہوئے انعام ایک ایک کر کے غیروں میں بانٹنے میں مصروف ہے۔ فتح قسطنطنیہ کے محشر انگیز ایام میں رومی اور یونانی بھی اسی قطع کی مذہب کا انگیز بحثوں میں مصروف تھے کہ عشاء ربانی کے موقع پر عیسیٰ علیہ السلام نے جو کھانا حواریوں کی معیت میں کھایا، اس میں روٹی خمیری تھی یا فطیری تھی۔ اسی پر آپس میں خون کی ندیاں بہہ جاتی، اسی پر ایک فرقہ دوسرے گروہ کا پشتینی دشمن بن جاتا۔ خمیری یا فطیری کا منہ سے کہہ دینا ایمان یا کفر کے حامل بن گیا تھا، مگر دوسری طرف درس خدا سے باخبر مسلمانوں کا قائد اعظم محمد فاتح اپنی محاصرہ کرنے والی بڑی توپوں اور قلعہ شکن منجنیقوں کا قرہ حصار پر لگانے میں مصروف تھا۔ بلاخر یہ ہوا کہ 10 مہینے کے اندر محمد اللہ اکبر کہتے ہوئے شہر میں جا داخل ہوا، اور ابن خدا کی روٹی کے شدائی اس طرح دمدما کر بھاگے کہ آج اس سرزمین میں چراغ لے لے کر ڈھونڈنے میں اس نسل کا ایک فرد باقی نہیں ملتا۔ عہد حاضر کے مسلمان بھی جو مرضی ہو کرتے رہیں، مگر خدا قاہر کے انتقام کی یہی وہ دردناک صورت ہے جو ہر ظلم کار قوم پر ہمیشہ سے عائد ہوتی رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، کہ تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے کہ وہ بستیوں پر رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ بڑی دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔